السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زراعت کھوڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور شاہزیب جیلانی. اور آج شو کے آغاز میں ہم بات کریں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی, جہاں پر 27 جولائی کو مطلب منڈے کے روز انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوگا. اس مرحلے میں جو 13 حلقے ہیں میرپور ڈویژن کے, وہاں پر پولنگ ہوگی. پھر 2 اگست کو مظفر آباد کی جو ڈویژن کی جو 9 حلقے ہیں اور جو 12 ریفیوجی کنسٹیچوئنسیز ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کافی متنازع ثابت ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں, وہاں ان کی بھی پولنگ ہوگی. اور پھر بالآخر 10 اگست کو جو پونچھ کی 11 حلقے ہیں وہاں پر پولنگ ہوگی. یہ مرحلہ وار پولنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اے جے کے مغل صاحب, ان کا کہنا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ فوج کے اتنے دستے اویلیبل ہوں, تو ایک مرحلے میں ایک جگہ پولنگ ہوگی, پھر سیکیورٹی کو شفٹ کیا جائے گا دوسرے حلقوں میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جس حالات میں آزاد جموں کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں ابھی حال میں چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی. یہ تھے بلاول بھٹو زرداری, BBC سے ان کو انٹرویو دیے تھے غالباً. ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان. تو ہم نے پیپلز پارٹی سے تو سن لیا ہے, ایک بار نون لیگ کا بھی سنتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو مریم, یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی, تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں, نواز شریف کو. ابھی ٹپیکل انداز میں نواز شریف بات کر رہے ہیں. یہاں پر اب چلتے ہیں آزاد جموں کشمیر, جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ طارق نقاش صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. طارق صاحب, آپ کی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکسیپشنل سرکمسٹنسز اس وقت چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنی ٹرن آؤٹ کی توقع ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, حالات تو پچھلے 48 دنوں سے یہاں خراب ہی ہیں, لیکن پچھلے کافی عرصے سے مظفر آباد اور میرپور میں ایک معمول کی زندگی شروع ہو گئی ہے. کاروباری زندگی رواں ہوا ہے, اور جو اس کو تھوڑا بہت دھچکا لگا تھا تو وہ ہمارے حکام کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے تھا, جن میں ایک انٹرنیٹ بھی شامل ہے کہ بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. اور اسی طرح آپ کے بینکنگ آپریشن جو سسپینڈڈ تھے ابھی بھی پارشلی سسپینڈڈ ہیں. تو بزنس آپ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ کاروباری زندگی رواں ہو, دوسری طرف آپ انٹرنیٹ اور بینکنگ فیسلٹیز ڈینائی کریں گے تو کیسے رواں ہوگا. اس کے باوجود مظفر آباد میں اور میرپور ڈویژن میں زندگی معمول کے مطابق بہت عرصے سے آ گئی ہے. پونچھ ڈویژن جو ہاٹ بیڈ ہے اس ٹینشن کا, اس میں بھی جو باغ ہے ضلع باغ اور حویلی جو وزیر اعظم راٹھور کا آبائی ضلع ہے, وہاں بھی حالات بہت حد تک معمول پہ ہیں. صرف تھوڑی پرابلم ہے راولہ کوٹ کے اندر. راولہ کوٹ کرفیو کی زد میں ہے جب سے یہ دھرنا وہاں اس کے آؤٹسکرٹس پہ لگایا ہوا ہے لوگوں نے, اور اسی طرح اس کے ملکہ علاقے اور سدنوتی کا کچھ پارٹس ہے سدنوتی. تو وہاں تھوڑا سا اگر تو آج ہمیں یہ کچھ خوش کن خبریں ان آفیشیل ذرائع سے آ رہی ہیں کہ شاید دھرنا لیڈرز کے ساتھ کچھ بات چیت ہو جائے, اور اگر ان کے ساتھ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر اچھا ٹرن آؤٹ ہونے کی وہاں بھی امید ہے. لیکن یہاں لوگوں کی الیکشنئرنگ جاری ہے, لوگ بہت جوش و خروش سے کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں, لوگ امیدواروں پارٹیوں میں شامل بھی ہو رہے ہیں, ان کے جلوس جلسے بھی رکھ رہے ہیں. مظفر آباد میں اور میرپور میں الیکشنئرنگ کا ماحول بن گیا ہے. پونچھ کے جیسا کہ میں نے بتا چکا ہوں کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا وہاں نہیں لگ رہا, لیکن باقی جگہ چل رہا ہے. اور اگر معاملات وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک انٹرنیٹ کی بندش کا سوال ہے تو ہم بھی متاثرین میں شامل ہیں ایک لحاظ سے, کیونکہ ہم آپ سے فون پہ بات کر رہے ہیں, ورنہ ہم آپ سے زوم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں طارق بھائی. اچھا, اب ویسے تو ہم جانتے ہیں, میں بھی آپ کی ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے جس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے عموماً وہ اسی کو ہی ووٹ ڈالیں گے,
لیکن آپ نے خود یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ شاید نون لیگ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ آخرکار وہ پاکستان کی حکمران جماعت ہیں، اور جو اس وقت جو صورتحال ہے آپ کی نظر میں کیا وہ ایون 2-3% نقصان دہ ثابت ہوگی نون لیگ کے لیے ان انتخابات میں؟ دیکھیے، یہاں میں نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں پارٹی سے پہلے برادری میٹر کرتی، ٹھیک، خاص طور پہ ہمارے کچھ اضلاع میں تو بہت زیادہ، مطلب ساؤتھ میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اگر آپ کو ابھی میں ایک مثلاً میں آپ کو ایک حلقے کی مثال دیتا ہوں، کوئرٹا کا ایک حلقہ ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ایک سابق ایم ایل اے کے بیٹے کو جو نوجوان ہیں، پچھلے الیکشن میں کے کینڈیڈیٹ تھے، اور کمپٹیٹر ان کے پارٹی کے اندر ہی ایک جو انفارمیشن منسٹر تھے پیپلز پارٹی سے، پچھلی دفعہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، اب کی بار پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو گئے تھے، ان کے امیدوار بھی تھے. ان کے مد مقابل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کا تعلق راجپوت برادری سے، ان دونوں کا تعلق گجر برادری سے تھا. جب سارے راجپوت اکٹھے ہو گئے اور تو پھر ان کی بھی میٹنگ ہوئی کہ جی ہمیں بھی اکٹھا ہونا چاہیے تو ایک بندے کو، تو کل وہ رفیق نیر صاحب جو ہے وہ وڈرا کر گئے ان کے حق میں. تو یہاں پارٹی اور نظریاتی وابستگی زیادہ برادری کا فیکٹر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور ساؤتھ میں اگر جو ہے کچھ برادریاں اگر پارٹی کے ساتھ ہیں تو باقی برادری جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، تو ان کی کنسیڈریشن زیادہ برادری ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دینا ہے. ابھی پیپلز پارٹی اقتدار میں رہ کے گئی ہے، 6-7 ماہ ان کو اقتدار میں ہو بھی گئے ہیں، تو رولنگ پارٹی سے یا ایم ایل اے سے لوگوں کے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں مزاج ہے تو چینج بھی چاہتے ہیں، تو وہ پاکستان کو نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے اپنے مقامی حالات کو. تو اس وقت مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ان کی نیک ٹو نیک فائٹ ہے. آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے آخری لمحے تک کہ کون جیتے گا. جو الیکشن کی رات جو ہے وہ اس کو اپنی جو حکمت عملی کو بہتر انداز میں جو ہے وہ ترتیب دے گیا اور اگلے دن عملی جامہ پہنا گیا تو وہ جیت جائے گا. ابھی تک بہت سے حلقوں میں یہ پریڈکشن بہت مشکل ہے کہ کون جیتے گا، نون لیگ کا امیدوار جیتے گا یا پیپلز پارٹی کا جیتے گا. اچھا طارق صاحب، اچھا طارق، ایک میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جیسے بلوچستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو ہم ہر بار سنتے ہیں کہ امیدواروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، وہ فلانا پارٹی میں تھا وہ چھوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، وہ فلانے کی حکومت بن جاتی ہے، لیکن کچھ بدلتا نہیں ہے وہاں پہ. کشمیر کے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے، ڈز اٹ میک اے ڈفرینس کہ الیکشن کون جیتا ہے، کون سا امیدوار سامنے آتا ہے؟ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بے چینی ہے، ان دونوں پارٹیز میں سے کیا ان کا کوئی ایجنڈا الگ الگ ہے؟ کوئی بھی سبسٹینٹیو ایشوز پہ بات کر رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن میں ایک روایت ہوتی ہے، پارٹیز اپنا مینیفیسٹو لے کر آتی ہیں، الیکشن مینیفیسٹو لے کر آتی ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں تو اس کی شدید ترین ضرورت تھی کہ پارٹیز سامنے آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہم نے ان معاملات پہ یہ ہماری پلاننگ ہے، یہ ہماری حکمت عملی ہوگی، یہ ہمارا پلان ہوگا، اس طرح ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اور وہ کچھ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. حالانکہ نون لیگ کی جو مینیفیسٹو کمیٹی تھی اس میں ہمارے ایک عزیز دوست بھی شامل تھے اور وہ ہر ایک سے انپٹ بھی لیتے رہے. تو میں آج ان سے بھی پوچھا ٹویٹ لکھنے سے پہلے کہ آپ نے اناؤنس کر دی؟ انہوں نے کہا جی وہ نوک پلک درست ہونے کے مرحلے میں کہیں غائب ہو گئی. پیپلز پارٹی نے بھی کوئی مینیفیسٹو اناؤنس نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے بھی کوئی مینیفیسٹو اناؤنس نہیں کیا. باقی پارٹیز کی تو بات ہی چھوڑیں، وہ تو ریس میں ہی نہیں اتنی زیادہ. لیکن یہ دو بڑی پارٹیاں تو، اور اس میں جب کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ عوام میں جو انریسٹ تھا وہ بہت گورننس کے معاملات پہ تھا. وہ یہ الگ بات کہ وہ بعد میں وہ بند ایک غلط راستے پہ چل پڑے، لیکن جو ابتدا میں غم و غصہ تھا وہ گورننس پہ تھا، اشرافیہ کی امارات پہ تھا، حکومتی معاملات پہ تھا. یہاں کے حکمران یہاں بیٹھتے نہیں ہیں، اسلام آباد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، انتظامیہ کا حجم بہت بڑا ہے، اور سارے آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ لوگوں کی تنخواہوں اور مراد میں چلی جاتی ہے. یہ لوگوں کے جینوئن گریونسز تھے، اور اس پہ کسی پارٹی نے بات نہیں کی کہ ہم آئیں گے تو ہم اس کو ریشنلائز کریں گے، یا ہم جو ہے یہ چیزیں لائیں گے، انکم ایسے بڑھائیں گے، ٹوریزم کو ایسے بوسٹ کریں گے. ہم نے کسی پارٹی سے کوئی سنا نہیں ہے. اب اللہ جانے وہ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے.
دوسری بات آپ نے پوچھا کہ لوگ جیسے بلوچستان میں لوگ الیکشن کے سیزن میں دائیں بائیں جاتے ہیں. ہمارے ہاں 2021 میں ایک پارٹی بنائی گئی بھانمتی کا کنبہ کر کے آزاد کشمیر میں. پاکستان کی بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن یہاں کچھ یہاں سے کھینچے گئے, کچھ وہاں سے کھینچے گئے, وہ لوگ بنائے گئے, اور وہ پھر اس الیکشن کے آنے تک تب وہاں سے میجورٹی واپس چلی گئی. وہ جس پارٹی میں ان کو ٹکٹ آفر ہوا, اگر ایک کو یہاں سے ٹکٹ آفر ہوا تو یہاں رک گیا, یہاں سے آفر نہیں ہوا تو ادھر چلا گیا, ادھر سے نہیں ہوا تو ایک تیسری پارٹی بھی بن گئی آخری لمحے میں, جیسے جی بی میں بنی آخری لمحے میں, ایسی پارٹی یہاں بھی ایک بن گئی ہے, تو لوگ ادھر چلے گئے. تو یہ ایک پرابلم ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں جو پھر عوام کو جو ہے وہ برگشتہ کر دیتی ہے نظام سے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. مثلا فلور کراسنگ کے قانون کو یہاں اگرچہ موجود ہے, عمل درآمد نہیں ہوتا, تو یہ پارٹیز کو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ ہم آئے تو ہم اس نظام کو ایسے بہتر کریں گے. ہو سکتا ہے وہ بہتر کریں, خوشگمان رہنا چاہیے ہر وقت, لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. واہ, بہت خوب طارق صاحب. ہم آپ کو دوبارہ بھی یقین بلکہ اگلے پورے ہفتے آپ کو تکلیف دیں گے. ابھی کے لیے ایک وقفہ لیں. ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک میں جو عوامی مسائل ہیں, کوئی بھی آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں, گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے گورننس پہ, کہ ہمارا جو سرکاری نظام ہے وہ رسپانسو نہیں ہے, اکاؤنٹیبل نہیں ہے, ان ایفیشینٹ ہے, اور اس میں پھر ایلیگیشنز بھی ہوتے ہیں کہ سفارش ہے, رشوت ہے, یہ ہے, اور گورنمنٹیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن وہ نظام نہیں بدلتا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال رہا ہے دنیا میں کہ جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹائز کر دیں بہت سارے وہ معاملات جو پبلک فیسنگ ہیں, تو آپ نظام کو بہتر کر سکتے ہیں, شفافیت لا سکتے ہیں, اس میں خود احتسابی لا سکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ نعرہ کافی عرصے سے لگتا آ رہا ہے. مختلف پروونشل گورنمنٹس نے کہا کہ ہم ریکارڈز ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, ہم فلاں چیز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, کوئی صوبہ آگے ہے کوئی پیچھے ہے. لیکن اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے اور خاص کر کے پرائم منسٹر آفس نے اے آئی پر مبنی جدید ٹریکنگ اور فیصلہ سازی کا ایک نظام اس کا افتتاح کیا. وزیر اعظم آفس سسٹم پاکستان کا پہلا مصنوعی ذہانت پر چلنے والا نظام ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اب روایتی فائل سسٹم نہیں چلے گا. جی ہاں, وہی فائلیں جو رک جاتی ہیں, پھنس جاتی ہیں, دب جاتی ہیں, اور انہیں نکالنے کے لیے پھر فون کرانا پڑتا ہے, یا پھر جس طرح وہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ فائلوں کو پہیے لگانے کے لیے پھر ایک پورا ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے کہ وہ ایفیشینٹلی کام کرے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اب فیصلہ سازی کا عمل جو ہے اس سے تیز ہوگا, حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ مؤثر ہوں گی, بر وقت اور معیاری عمل درآمد ہوگا جو بھی ان کے ڈائریکشنز ہیں اور ایکشن ہیں. سوالات اس پہ کافی ہیں ابھی کہ کیا نظام انٹروڈیوس ہونے سے پوری بیوروکریسی آن بورڈ ہے, ان کی ٹریننگ ہے, جو برسہ برس سے دہائیوں سے فائلوں کے ذریعے کام چلتا آتا تھا پیپر پہ, کیا وہ لوگ پیپر لیس ہونے کے لیے تیار ہیں, اس میں کتنا ٹائم لگے گا. تھوڑا ان سوالات کا ہم جائزہ لیں گے. یہ جو نظام ہے جو اے آئی کا نیا متعارف ہوا ہے اس ہفتے پی ایم آفس میں, اس میں جو فعال کردار ادا کیا وہ وفاقی وزیر احد خان چیمہ ہیں اور آئی ٹی وزیر ہماری شہزاد فاطمہ خواجہ. شہزاد فاطمہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے. آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد فاطمہ. دیکھنے میں بظاہر یہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ریفارمز کی اور ڈیجیٹل ریفارمز کی, بڑا ایک زبردست انیشیٹو لگا. تھوڑا سا یہ بتائیں گی کہ اس کو ظاہر ہے کہ رول آؤٹ کیسے کیا جا رہا ہے. از اٹ چینجنگ بیہیویئر ایٹ دا بیوروکریسی لیول, از اٹ لائکلی ٹو, جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایفیشینسی بڑھے گی, مطلب اس کا کیا آنے والے کتنے مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ اثر اس کا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو. آج آپ نے بلایا اور آپ نے جو شروع میں انٹرو دیا ہے, آپ نے ایگزیکٹلی جو آنریبل پرائم منسٹر کا جو پین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں آئی وڈ سے کہ پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے ویو بین آن دس مشن. ہم نے اس کا جو پورے پروسیس کا اور ڈیجیٹائزیشن کا جو سلسلہ تھا, جب ہم گورنمنٹ میں آئے 2024 میں, تو بہت عرصے سے ایک ای گورنمنٹ کا جو ہے وہ سلسلہ پینڈنگ تھا, خاص طور پہ ای آفس کا نظام. تو ایک تو میں آپ کو یہ خوشخبری یہ دینا چاہتی ہوں کہ دسمبر 2024 میں ہی ہم کامیاب ہو گئے
اس کو جو ای آفس میں جو سمریز موو ہوتی ہیں اس کو ہم نے ڈیجیٹائز کر کے تو سمری کی موومنٹ ہم نے پیپر لیس کر دی تھی. اور ای آفس کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر یو کوڈ سی دا پرائم منسٹر کے پاس جو ہے وہ ایس او لیول تک جو فائل پڑی ہے اس کی ویزیبلٹی ہے, اس کے اوپر کیا نوٹنگ ہوئی, اس کی ٹائم سٹیمپڈ ہے. تو ایک پورا پیپر لیس نظام. اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے بات کی ٹریننگ کی اور ایوری بڈی بینگ آن بورڈ, پرائم صاحب نے اس یہ ہوا کیوں اینڈ وائی واز اٹ سکسیزفل دس ٹائم. کیبنٹ میٹنگ میں, ہر آلٹرنیٹ کیبنٹ میٹنگ میں منسٹری آف آئی ٹی پریزنٹ کرتی تھی کہ تمام منسٹریز میں سے کتنی منسٹریز آن لائن چلی گئی ہیں, اینڈ اس الحمد للہ پازیٹیو کمپٹیشن نے ایک انشور کیا دیٹ وی آل وینٹ پیپر لیس ایونچولی. اب ناؤ وی ہیڈ ٹو لائک, اس کے بعد ایک اور جو گورننس کی جو آپ نے بات کی اس میں سب سے بڑا جو کرٹیکل ایشو آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہدایت دیتے تھے, ڈائریکشن دیتے تھے, اور ان ڈائریکٹیوز کے اوپر جو عمل کرنا ہوتا ہے ہم نے, ان کی منسٹریز نے, ان کی ٹیم نے, اینڈ آلسو بیوروکریسی نے, اس کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ تھا. اب پرائم صاحب کو آپ نے سی ایم بھی دیکھا ہوا ہے سب نے, ہی از اے مین آف ایکشن. وہ بالکل ٹائم لائنز, ڈیڈ لائنز, ڈیٹس, ٹینجیبل آؤٹ کمس کے بغیر ہی ڈزنٹ ریسٹ. تو ہمیں بار بار ان کی ٹیم کو بھی چیلنج آ رہا تھا, ہمیں بھی چیلنج آ رہا تھا, بیکاز وہی والی بات ہے کہ کام کہہ دینا اور اس کے ہونے میں دا کائنڈ آف سلپس دیٹ ہیپنڈ اور جو ٹائم ڈیلیز آ رہے تھے وہ ان ایکسیپٹیبل تھے. اب جو سسٹم ہے اس کے اندر ہر ڈائریکٹیو بھی, سمری بھی, ایوری لیٹر دیٹ پرائم منسٹر ہاؤس اور اینی منسٹری ریسیوز, ظاہر باہر سے آتے ہیں تو فزیکل بھی آتے ہیں, تو ان کو بھی ہم اسکین کر کے ڈال دیتے ہیں. اور پورا کا پورا نظام جو ہے اب وہ پرائم منسٹر کا جو نیا آفس سسٹم ہے اس کے اوپر ڈیجیٹائز ہو کے آ گیا ہے. اینڈ ناؤ اٹ از آلسو اے آئی ڈریون ان دا سینس کہ اگر وزیر اعظم کا ڈائریکٹیو ہے فار ایگزامپل کہ کوئی لیٹس سے یہ سولرائزیشن کا پروجیکٹ تھا, جی بی سولر کا ایک پروجیکٹ تھا. اب اس کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹیو تھا اور ہم زبانی کلامی جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے تھے, یا ایک اولڈر سسٹم ٹی ایم ایس ٹاسک مینجمنٹ سسٹم تھا اس پہ کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ہر ڈائریکٹیو کے نیچے لیڈ منسٹری ول پٹ ان مائل سٹونز کے آگے ڈیڈ لائنس, اور جیسے جیسے وہ مائل سٹونز کمپلیٹ ہوں گے ان کو ہم نے چیک باکس کرنا ہے. اور جو ہمارا جو پورا اے آئی کا نظام ہے وہ ویل ان ٹائم ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ یہ مائل سٹون کیونکہ مس ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کی اینڈ ڈیٹ جو ہے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو یور گولز. سو ٹائملی انٹرونشنز پاسبل ہیں, الرٹس جو ہیں ول بی گوئنگ آؤٹ. اینڈ آلسو ناؤ جب یہ سارا ڈیٹا آن لائن آیا ہے تو ایک ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ, ایک ڈیٹا ڈریون اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ سسٹم میں ایفیشنسی اور ٹرانسپیرنسی کریٹ کرے گی. اور آخری بات جو ٹریننگز کی ہے, ویو رولڈ اٹ آؤٹ, اور ہم نے اب ہر منسٹری میں یہ ٹریننگ جو ہے وہ دی ہوئی ہے, لوگوں کو دی ہوئی ہے. اینڈ آلسو ویو میڈ ہیومن ریسورس اویلیبل فرام نیشنل آئی ٹی بورڈ اینڈ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی, اینڈ وی آر ایٹ دیئر بیک اینڈ کال. کہیں پہ کسی نظام میں کسی کو کوئی چیلنج آتا ہے تو آر پیپل گو اینڈ ریزالو دیٹ رائٹ اوے. اچھا شہزہ فاطمہ جی, اب آپ مجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن میرے سامنے پیپر ہی پیپر ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے ٹو گو پیپر لیس, لیکن کیا کریں, عادت کے مجبور ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہماری بیوروکریسی کی تاریخ ہم جانتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہم جانتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, کتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا. کیونکہ وہ جو پرانے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم پچھلے 20 سالوں سے یوں کام کر رہے ہیں, ہمیں نیو سسٹم پہ آنے کی کیا ضرورت ہے. تو واز دس اے پرابلم؟ دیکھیے بیکاز یہ ٹاپ سے لیڈ ہو رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک مینی پیپل ہیڈ این آپشن. سب سے بڑی یہ بات ہے. اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ود لائک یو سیڈ ود آج چیمہ صاحب لیڈنگ اٹ, ود ڈاکٹر توقیر لیڈنگ اٹ, پھر پرائم منسٹر کے پی ایم ڈی یو میں مشرف رسول صاحب آئے ہیں, ہی از اے گریٹ ایڈیشن ٹو دا ٹیم, جو کہ ڈلیوری یونٹ کو اب ہیڈ کریں گے. تو ان کے اسپیشل سیکٹری ہیں, ان کے ایڈیشنل سیکٹریز ہیں. آئی کین ٹیل یو ود فل کانفیڈینس ان کے پی ایس او سے لے کے ہمارے ساتھ 6-8 گھنٹے ایٹ اے اسٹریچ انہوں نے لگائے ہیں, ہمیں اپنے پروسیسز سمجھائے ہیں, بیکاز وی وانٹیڈ ٹو ڈو پروسیس ری انجینئرنگ. وی ڈنٹ وانٹ ٹو پٹ, ہم ٹیکنالوجی کی لیئر جو ہے فزیکل کیوس پہ ڈال کے اس کو ایک ڈیجیٹل کیوس میں نہیں کنورٹ کرنا چاہتے تھے.
تو ویکینڈز لگی ہیں, راتیں لگی ہیں, تو پی ایم کی جو اپنی ٹیم ہے اس نے بہت اس میں میجر کردار ادا کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں نیچے نو بڈی ہیز این آپشن اینی مور. پہلے بھی یہی تھا کہ پرائم منسٹر نے جب کہہ دیا کہ میں فزیکل فائل ریسیو نہیں کروں گا, اور جو کہ اب انہوں نے ہدایت دی ہے نو مور بریفنگز آن پیپرز, تو اس کے بعد جب میں فزیکل فائل بھیج ہی نہیں سکتی, میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ مجھے تو ڈیجیٹل اس کی فائل بنانی ہے. سو دیٹ ریئلی ہیلپ دا لیڈرشپ فرام دا ٹاپ. اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ سب کچھ پاسبل ہوا ہے. اور اب پی ایم نے کہا میں ریسیو ہی نہیں کروں گا, میں اپروولز ہی نہیں کروں گا. شروع میں رکے ہیں لوگوں کے اپروولز, اور جب اپروولز رکنا شروع ہوئے اور فائلز رکنا شروع ہوئی تو مطلب جب کوئی چوائس نہیں تھی تو یو ہیڈ ٹو ڈو اٹ. دیٹس گریٹ. ایسے ہی کرنا پڑتا ہے ایونچولی. اچھا شہزاد جی, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہاں پر, اور اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ جو انوویٹ اسپارک اور انوویٹ کا جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے. آفٹر دس بریک. پاکستان میں حکومت کا نعرہ ہے کہ ہم ملک کو ایک ڈیجیٹل ملک بنائیں گے, ای گورننس کی طرف جائیں گے. کچھ عملی اقدامات لیے بھی جا رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں میں تحفظات بھی ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ رورل اربن ڈیوائیڈ ہو, جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک انٹرنیٹ کی ایکسیس نہ ہو, جہاں پہ طبقاتی ایک ڈیجیٹل فرق ہو, جہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کبھی بند کر دیا جائے, کبھی کھول دیا جائے, کسی سائٹ کو بند کر دیا جائے. ایسے میں یہ ملک یا اس کی جو ڈیجیٹل جنریشن ہے یہ کیسے آگے بڑھے گی؟ تو آئی ٹی کی وزیر شہزاد فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں. شہزاد فاطمہ, یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ پبلک کنسرنز ہیں, ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ وقتاً اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ اب ہم ڈیجیٹائز ہونے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے یہاں ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی ابھی تک نظام نہیں ہے, رائٹ ٹو پریویسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, نادرا کا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے. تو یہ جو سرکار جو کوشش کر رہی ہے کہ سٹیزنز پہ اتنا سارا ڈیٹا کلیکٹ کرے, اس کو سینٹرلائز کرے, اس میں سرویلنس کی بھی بڑی کنسرنز ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کیجیے گا؟ تھینک یو سو مچ. آئی تھنک اٹس اے ویری بہت اپنے پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیے, میں سب سے پہلے تو جہاں تک ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی ایشوز کی بات ہے, انٹرنیٹ الحمدللہ اوور دا لاسٹ ایئر اینڈ ہاف ہم نے جو نیشن وائڈ کلوجر ہے ویو انشورڈ کہ وہ کسی بھی کیس میں نہ ہو. پہلے اشورا پہ ضرور ہوتا تھا, کسی سیکورٹی سچویشن پہ ہوتا تھا. گریٹفل ٹو دا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے بڑا ہمیں 2 سال سپورٹ کیا ہے. اشورا کے اوپر بھی ہم نے ٹارگیٹڈ کلوجر انشور کیا کہ یہ نہیں کہ نیشن وائڈ کلوجر ہو. سو دیر واز ناٹ اے سنگل انسیڈنٹ وین انٹرنیٹ واز کلوزڈ in the last 18 months. اور انشاءاللہ آپ جانتی ہیں بلوچستان کے بڑے علاقوں میں ابھی تک انٹرنیٹ نہیں ہے, کے پی کے علاقوں میں نہیں ہے, کشمیر میں اس وقت بند ہے. مطلب سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے یہ کرتے ہیں, لیکن پھر کیسے چلے, پھر پاکستان ڈیجیٹل کیسے ہوگا؟ تو نیشن وائڈ کلوجر کو وی انشورڈ, انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش اور یہی رہے گی کہ ہم اس کو ہر طریقے سے اوائڈ کریں. جہاں تک کیسز ہیں کلوجر کے, اے جے کے اندر اگر سیکورٹی دیکھیں, دیٹ از سم تھنگ وچ از ناٹ آر مینڈیٹ ٹو ڈیسائڈ, لیکن اگین ہماری بھی, اینڈ آئی کین اشور یو کہ انٹیریئر منسٹری کی بھی پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم منیمائز رکھیں. ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی کو انشور کرنا ہے, گروتھ انشور کرنا ہے, اور الحمدللہ لیڈرشپ میں یہ بھی کمٹمنٹ بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی از ناٹ اے اسٹینڈ الون سیکٹر اینی مور. یہ انیبلر ہے جس نے باقی سب کچھ بھی انلاک کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے کچھ علاقوں میں ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ سیکورٹی کی وجہ سے کچھ ایکشنز لینے پڑتے ہیں. میں آئی ول ناٹ ڈینائی دیٹ بیکاز دیٹس دا نیڈ آف دا آر, لیکن آن اے نیشنل لیول اس طرح کا کبھی بھی اب ہم کلوجر جو ہے ہم نے نہیں کیا, اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو بالکل اس کو انشور کریں گے کہ اس کو نہ ہونے دیں. جہاں تک ایکسیس کی بات ہے, ایکسیس کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 3 لیئرز ہیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی. سب مرین کیبلز جو ہیں, ایک تو وہ ہمیں لائیو کنیکٹیوٹی دیتی ہیں, اینڈ ہمارے پاس 7 تھیں, 1-2 اینڈ آف لائف پہ ہیں, بٹ 3 سب مرین کیبلز ہم نے لینڈ کی ہیں پچھلے 2 سالوں میں. اینڈ یہ گلوبل سچویشن تھوڑی سی اس طرح کی نہ ہوتی ولیٹائل تو اب تک 2 لائٹ اپ ہو گئی ہوتی. سو وی امپروونگ دیٹ. جہاں تک دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اسپیکٹرم کا تھا, اس کی اویلیبلٹی اور کنجیشن کا تھا. ہمارا 98% موبائل انٹرنیٹ یوزر جو ہے وہ وائرلیس انٹرنیٹ, موبائل انٹرنیٹ یوز کرتا ہے. اوور آل جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان میں سے 274 میگا ہرٹز تھا, ڈرائیونگ آن
3 lane motorway with جس کو 8 lane کی کیپیسٹی چاہیے تو کنجیشن تھی. ہم نے دنیا کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن کیا ہے 480 میگا ہرٹز آکشن کر کے 274 سے 754 میگا ہرٹز کی کیپیسٹی کی ہے. اب آ جاتی ہے اس کی رول آؤٹ کی ایشوز. رول آؤٹ کے ایشوز میں دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے کنسرن ہے وہ فائبرائزیشن کا تھا. وین وی ٹک آفس تو 3 ملین شارٹ آف 3 ملین ہاؤس پاسز تھے جو میرے اور آپ کے گھروں میں اور دفاتر میں آپٹک فائبر سے انٹرنیٹ آتا ہے. ٹوٹل 30 لاکھ کنیکشن تھے, اس سے زیادہ تھے ہی نہیں. ہم 25 کروڑ کی عوام ہے. 2 سالوں میں ویو الحمد للہ ہٹ اوور 5 ملین. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ 10 ملین تک لے کے جائیں اگلے 2-3 سالوں میں. اسی طریقے سے جو فائبرائزیشن کا نظام ہے اس کے اندر رائٹ آف وے کا سب سے بڑا کنسرن تھا. پرائم منسٹر نے ایکچولی آئی ٹیک یور پوائنٹ, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے کہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی ترسیل جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے, ہم اس کو مان لیتے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ڈیٹا پروٹیکشن پہ جو سوال اٹھ رہا ہے, رائٹ ٹو پریویسی پہ ہے, اسٹیٹ سرویلنس بڑھتی جا رہی ہے, CCTV کیمراز ہیں, اس پہ کیسے اشور کیجیے گا لوگوں کو کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ نہ ہوں اس پورے ڈیجیٹل پروگرام کے تحت؟ جی دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا پروٹیکشن کا بل ہے وہ بالکل اپنی فائنل سٹیجز پہ, اینڈ انشاءاللہ ان دی نیکسٹ فیو منتھس ہم اس کو بالکل ول بی ٹیکنگ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. اس پہ ایکسٹینسو کنسلٹیشن ہوئی ہے, انٹرنیشنل پارٹنر سے ہوئی ہے, ٹیک کے کمپنی سے, پرائیویٹ سیکٹر سے, سول سوسائٹی سے. تو انشاءاللہ دیٹ ول بی اے ویری گڈ ڈاکیومنٹ دیٹ یو ول سی. جہاں تک دیکھیں سرویلنس, دیکھیں ہم نے اب ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز لانچ کی ہیں نادرا نے. ساری دنیا بھر کے اندر ہمیں سروسز ڈیجیٹلی چاہیے. ہم چاہتے ہیں ایز ہو, ایکسیس ہو, ایفیشینٹ سروسز ہوں. تو اس کے لیے ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ پھر ڈیجیٹلی اویلیبل آپ کی جتنی سیوک سروسز ہیں جو آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے, اینڈ آلسو ڈیجیٹل اکانومی. اب یہ دس از ناٹ اباؤٹ کلیکٹنگ ڈیٹا. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. یہ جو ہم انٹرآپریبلٹی اور پاکستان اسٹیک کی بات کر رہے ہیں, اس کو ہم نے میش ڈیٹا کے اوپر, نیٹ ورکس کے اوپر رکھا ہے. کوئی ڈیٹا لیک نہیں بنے گی, کوئی ڈیٹا پول نہیں بن رہا گورنمنٹ کے پاس, کوئی گورنمنٹ ڈیٹا اکٹھا نہیں کر رہی. بٹ آپ کا جو ڈیٹا, لیٹ سپوز نادرا کا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے, FBR کا FBR کے, وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, ڈیٹا ڈیجیٹائز ہو رہا ہے بٹ اٹ ایگزسٹ. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو انٹرآپریبل کرنا ہے. جب وہ ڈیٹا انٹرآپریبل ہوتا ہے تو جب آپ روز پوچھتے ہیں کہ ٹیکس بیس کیوں نہیں انکریز ہو رہی, تو جب اس انٹرآپریبلٹی سے پتہ چلے گا کہ اس شناختی کارڈ کے بندے نے اس جگہ پہ پلاٹ خریدا, پچھلے سال کمپنی بھی رجسٹر کی, 4 کروڑ کی گاڑی بھی خریدی, تو ٹیکس کیوں نہیں بڑھا, بینک اکاؤنٹس بھی ہیں. تو انٹرآپریبلٹی آف ڈیٹا جو ہے, چاہے وہ ہیلتھ سسٹمز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر کے سسٹمز ہیں, یہ سب اسٹیکس ہم بنا رہے ہیں. ہم کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر رہے, کہیں پہ ڈیٹا بائی دا وے سیو بھی نہیں ہو رہا. جو ہم نے ڈیٹا ایکسچینج کے پروٹوکالز بنائے ہیں اس کے اندر بھی نیڈ ٹو کال بیسس کے اوپر ہے. اگر پولیس پہ جا کے آپ شناختی کارڈ انٹر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہیلتھ کا پولیس والے کو ڈیٹا نظر آئے گا. سو بالکل اسٹرکٹ ڈیٹا پروٹوکالز کے مطابق. اینڈ آئی تھنک اٹس دا ادر وے اراؤنڈ. یہ سٹیزن کو امپاور کر رہا ہے. جب آپ ایک بیوروکریٹ کے یا ایک اپنی بیسک سروس پاسپورٹ بنانے کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں, یا آپ اپنی فائل چلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو انفارچونیٹلی ریڈ ٹیپزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تمام چیزیں کم ایٹ اے کلک آف اے بٹن. آپ کے پاس امپاورمنٹ ہے. کنسنٹ کی پوری لیئر تیار کی جا رہی ہے, ٹرسٹ کی پوری لیئر تیار کی جا رہی ہے. ابھی بھی جو ہمارا ڈیٹا گورننس کا پالیسی ہے, اس کو ہم نے پبلک کے لیے اوپن کیا تھا, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ پوری سول سوسائٹی نے اس کو کنکر کیا. اینڈ اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹرسٹ کے لیے جو ہے ہم نے ڈیٹا کا جو گورننس کا لا ہے, آپ ضرور دیکھیے گا پالیسی, آئی شیئر اٹ ود یو. اینڈ اٹ انشورز کہ کسی کی کنسنٹ کے بغیر کوئی ادارہ اس کا کوئی ڈیٹا نہیں دیکھ سکتا. سو کنسنٹ لیئر, ٹرسٹ لیئر, ڈیٹا ایکسچینج کے اوپر اسٹرکٹ ڈیٹا پروٹوکالز, ان کو انشور کیا جائے گا. اینڈ ان دی اینڈ سٹیزن امپاور ہوگا. جب ایک سپر ایپ پہ آپ کو آپ کا شناختی کارڈ, آپ کے تمام ڈاکیومنٹس, آپ کے ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے ڈاکیومنٹس آپ کے ڈیجیٹل والٹ میں ہوں گے, آپ کو کوئی اٹیسٹیشن نہیں کرانی پڑ رہی, آپ کو شناختی کارڈ کی کاپیاں نہیں نکلوانی پڑ رہی, HEC سے ٹیسٹ نہیں سو دیٹ ول یہ سٹیزن امپاورمنٹ ہے. ان تمام ہم چاہتے ہیں کہ پی ایم نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے کانٹیکٹ لیس سوسائٹی بنانی ہے. فار ہم دا آئیڈیل سوسائٹی از ویئر citizen does not have to, اس کو انٹریکشن نہ کرنا پڑے, کانٹیکٹ میں نہ آنا پڑے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ. سو اس نظام سے ہماری کوشش یہ ہے
کہ ہمارا ایک طرف تو اکانومی سپورٹ ہوگی جیسے جیسے ہم ڈیجیٹائز ہوں گے. دیکھیں میں بڑا نمبر لیتی ہوں, I'm not going to go into nitty-gritties. ہم $400 ارب سے پلس ایک اکانومی ہیں, ہم 50% فارمل اکانومی ہیں. $400 ارب اس ملک کے اندر سرکولیشن میں ہے جو کہ ہمارا بکس میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کے اوپر نہ کوئی ٹیکس دے رہا ہے. گاڈ نوز واٹ از ہیپننگ. دیر از اے ہول سیٹ آف, آئی ایم ناٹ ایون گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ گرے اکانومی, میں انفارمل اکانومی کی بات کرتی ہوں. $400 ارب کی انفارمل اکانومی سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے. یہ پوری ڈیجیٹائزیشن سے اگر میں کہتی ہوں ہم اس کا کوارٹر بھی ہم اگر جو ہے وہ فارمل اکانومی میں لے آتے ہیں تو $100 بلین. ہم دعا گو ہیں. جو آپ نے باتیں کی ہیں ان میں سے اگر 30-40% بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا ہمارے لیے. میں اسپاک اور رینوویٹ پہ بھی بات چاہ رہا تھا لیکن آج وقت کم ہے. انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ اگین. مجھے تو یار سو لانگ ایز کہ ہر شناختی کارڈ کی 10 کاپیاں نہ دینی پڑی نا ہر جگہ, میرے لیے یہی بہت ہے. وقفہ بھی بہت ہے. وقفہ لے. امتحانی ہیرا پھیری کے خلاف بھارتی طلباء کی 35 روز سے جاری تحریک. سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کے 25ویں روز اور مرکزی دلی کے علاقے جنتر منتر اور گرد و نواح میں پولیس, پیرا ملٹری فورس اور بی جے پی کے لٹھ برداروں کے ہاتھوں نہتے لڑکے لڑکیوں کی درگت بنانے کے 3 دن بعد بالآخر پردھان منتری نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے یہ ٹویٹ آ ہی گیا کہ ہمیں نوجوان نسل جان سے زیادہ عزیز ہے اور امتحانی نظام کو تباہ کرنے والے مجرموں کو سزا دینے کے لیے سرسری سماعت کی عدالتیں بنائی جائیں گی. وزیر صحت جے بی نڈا نے آج اسپتال جا کے پہلی بار انسانی حقوق کے سرکردہ کارکن سونم وانگچک کا حال پوچھا. لاٹھیوں سے پٹنے والی جو نوجوان نسل وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ مانگ رہی ہے, اب گودی میڈیا انہی دھرمیندر پردھان کی ایک پرانی تصویر نکال کے چلا رہا ہے کہ جب وہ خود طالب علم تھے تو انہوں نے بھی پیپر لیک کے خلاف تحریک میں پولیس کے ڈنڈے کھائے تھے. اب تک تو صرف 3 مطالبے تھے کہ وزیر تعلیم استعفیٰ دیں, مودی جی پولیس تشدد پہ معافی مانگ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں اور نوجوانوں پہ قائم جھوٹے مقدمات واپس لیں. مگر سرکاری رد عمل آتے آتے اتنی دیر ہو چکی ہے کہ معاملات پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مودی اور امت شاہ کے استعفے کے مطالبے کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور کہیں کہیں تو مڈ ٹرم الیکشن کے بھی نعرے لگ رہے ہیں. کامیڈی ہو کہ سیاست, سارا گیم ٹائمنگ کا ہوتا ہے. ایک سابق برطانوی وزیر اعظم ہیرلڈ ولسن نے کہا تھا کہ سیاست میں 1 ہفتہ بھی بہت لمبا ہو سکتا ہے. پہلے دن تو بچے تشدد کے ہاتھوں پریشان بھی ہوئے اور ڈرے بھی, مگر دوسرے دن سنبھل گئے اور تیسرے دن نڈر ہو گئے. دلی ہو کہ ممبئی کے پٹنہ کے کولکتہ کے مدراس, سڑک پہ لاکھوں آوازوں کی روشنائی سے نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آج میرا ہی غلطی ہو گیا, آنسو گیس پھینکا تھا پر کبھی ٹیسٹ نہیں کیا تھا کیسا ہوتا ہے, جا کے خود گھس گئے دھواں میں اور بڑی کڑک مار لگا. باہر سے لوگ بھیجے جا رہے جان بوجھ کر پروٹیسٹ کو خراب کرنے کے لیے. ہم یہاں پر 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے, 1 مہینے میں ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی. یہ جو پولیس والے ہیں یہ ہمارے بھائی یا بندھو ہیں. ہم نے کہا وہ بچے لوگ کن کے ہیں؟ میرے پتا فوج میں تھے, آپ کو پتا کا سمجھ میں آ رہا ہے. واٹ اباؤٹ یور کڈز, ڈو یو ایون ہیو کڈز؟ ایک اور ایسے ہی انٹرویو میں تو انہوں نے بولا نا کہ کیا کہتے ہیں آپ نے نیٹ کا ایگزام دیا ہے, اگر میں وہاں کہوں کہ نہیں میں نے نہیں دیا تو بولے جب آپ نے دیا ہی نہیں ہے تو آپ پروٹیسٹ میں کیا کر رہے ہیں. اوکے, تو وہاں میں نے بولا کہ پھر آپ تو ایسے کوشچن کر رہی ہیں کہ کل کو ہم کسی ریپ پروٹیسٹ میں جا رہے ہیں تو آپ بولیں گے آپ کا تو ریپ ہوا نہیں, آپ ریپ پروٹیسٹ میں کر کیا رہے ہیں. ఈ దేశం కోసం ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమాలకు మేము మద్దతు ప్రకటిస్తాము అని చెప్పి
लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये एक आंदोलन है। जो ये तस्वीरें हैं, ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं, आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए, उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहे हैं? मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 20वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मीडिया वाले बोल रहे हैं मेकअप लगा लगा के, 5 रुपए की लिपस्टिक लगा के बोल रहे हैं ये फंड पाकिस्तान से आ रहा है। ये जो कल पथराव हुआ, जो छात्रों ने जो धरना पे जो संसद की तरफ कूच किया, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इतना खाना यहाँ आ रहा है, वो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है, क्योंकि हमारे सोनम सर को बोलते हैं कि चाइनीज एजेंट है। चाइना वालों ने ये फंड भेजा है जी। अच्छा, क्या फंड क्या भेजा है? ये फंड भेजा है जी, ये देख लो जी। अच्छा, ये आप चिप्स बेच रहे हैं? जी जी जी, ये फ्री सेवा है, ये फ्री सेवा है। ये चाइना की फंडिंग है मैडम, ये पाकिस्तान की फंडिंग है। जी भाई, क्या बात है यार, मैं क्या कहूँ। मतलब आई मीन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जेलसी होती है कि आप इनके स्लोगन्स देखें, आप इनके प्लेकार्ड देखें, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत नाइस लोग, ऑर्गेनाइजेशन देखें, तो आई मीन अगेन अब ये ऐसी मूवमेंट है कि आप इस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना, आप जितनी भी कोशिश करें। और आपने देखा है कि जब एक रियासत आदी हो जाती है ना एक तरीक़ा कार पर, राइट, कि ये हमारी SOP है, देशद्रोही हो, आप एंटी नेशनल हो, एंटी स्टेट एलिमेंट हो, बार बार जब आप एक तरीके को इस्तेमाल करेंगे, एक वक्त आता है जब वो पूरी तौर पे नाकाम हो जाता है। एंड आई थिंक वही हम यहाँ देख रहे हैं। एंड दिस इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ है सर, यूनिवर्सल लॉ है। मुझे इस बात का ये है कि हमारे नारे अभी तक वही हैं कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और चेंज होने चाहिए। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, ठीक है, मान लिया कि हमने नहीं माने। अब अगला नारा क्या है? अगला कोई आगे भी निकलो ना यार। और मतलब और ये नहीं है कि हर जगह आप अप्लाई कर देते हो यार, जो मतलब कभी कभी एक सिचुएशन के लिए एक नारा बनता है, आपने बस वही नारा है, आपने हर जगह सुस्त काम है ये, इंतहाई बहुत लेजीनेस है ये। आई थिंक मोदी के लिए एक तरह से एक लूज सिचुएशन डेवलप होती जा रही है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा, जब जानते हैं ना 3 दिन बाद एक ट्वीट आती है, क्राइसिस कम्युनिकेशन में ना उस वक्त चीज़ें बहुत 35 दिन बाद रिस्पॉन्स कर रहा है, 35 दिन बाद, राइट। और इसमें क्या होता है कि उस वक्त तक जो ओरिजिनल इशू है पेपर लीक का, वो अब कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। बात आगे बढ़ गई, बात आगे बढ़ गई है और इसकी कई तरीके मिसालें हैं। अच्छा, हाँ, हम पाकिस्तान में भी देख चुके हैं जो तहरीकें चली हैं, बिल्कुल वो तब जागते हैं हुक्मरान जब, और तब वो डिमांड मांगते हैं जो कि 70 मील पीछे वाली 70 मील पीछे उस वक्त नहीं होता। उसके बाद आपने 4 एग्जिट मिस कर दिए, तो उसके बाद तो फिर लूज ही करना होता है। है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।